بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 10 پڑھیں گے، لیسن نمبر 10۔ نور جہان یہاں سے، یہ ہے پیج نمبر 77، پیج نمبر 77۔ لیٹ سٹارٹ۔ نور جہان، نور جہان، فیملی آف ایمپریس نور جہان۔ نور جہان کی ملکہ نور جہان کا جو خاندان تھا، کیم فرام ایران، تو یہ ایران سے آیا تھا۔ اینڈ ہر ریئل نیم، اور اس کا جو حقیقی نام تھا، واز مہرونسا، مہرونسا، اور اس کا حقیقی نام یعنی ریئل نیم، حقیقی نام مہرونسا تھا۔ ہر فادر مرزا غیاث بیگ، اس کے والد مرزا غیاث بیگ، گاٹ ان امپلائمنٹ، کو ملازمت ملی تھی، ان دا کورٹ آف اکبر، اکبر کی دربار میں، اینڈ ریچڈ ٹو دا پوسٹ آف ٹین ہزاری، اور 3 ہزاری کے عہدے تک پہنچے۔ اکبر واز پلیزڈ، اکبر جو تھے وہ خوش تھے، اینڈ اپوائنٹڈ ہم، اور اسے مقرر کیا، ایز دیوان آف کابل، کابل کے دیوان کے طور پر، اور اسے کابل کا دیوانوں مقرر کیا۔ وائل ریزائڈنگ دیئر، جب وہاں پر رہ رہے تھے، یعنی جب وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، مہرونسا، مہرونسا ایٹ دا ایج آف 17، جس کی عمر 17 سال تھی، واز ویڈڈ ٹو اے سولجر، تو وہ ایک سپاہی کو بیاہ ہوئی، یا اس کی شادی ایک سپاہی کے ساتھ ہو گئی، نیمڈ شیرافان خان، جس کا نام شیرافان خان تھا۔ اچھا، ہر ہسبینڈ گاٹ کلڈ، اس کے خاوند کو قتل کروایا گیا، ڈیورنگ اے بیٹل، ایک لڑائی میں، ان بنگال، بنگال میں، اینڈ دس، اور اس طرح، جہانگیر میریڈ ود مہرونسا، جہانگیر نے مہرونسا کے ساتھ شادی کی۔ غالباً یہ جہانگیر نے ہی قتل کروایا ہوگا۔ جہانگیر گیو ہر دا ٹائٹل آف نور محل، جہانگیر نے اسے نور محل کا لقب دیا۔ اینڈ سم ٹائمز لیٹر، اور کچھ وقت کے بعد، امینڈڈ دیس ٹائٹل، اس نے اس لقب کو، یا اس لقب میں تبدیلی کر کے، نور جہان، اور پھر اس نے اس ٹائٹل یعنی نور جہان میں تبدیلی کی، یا اس میں ترمیم کی۔ نور جہان واز کنسیڈرڈ، نور جہان سمجھی جاتی تھی، an influential lady of the harem، حرم کی ایک انفلوئنشل یعنی جس کا اثر ہوتا تھا، اس قسم کی لیڈی تھی، یہ خاتون تھی۔ حرم کہتے ہیں جہاں بادشاہوں کے بیویاں رہتی ہو، جس مقام میں، یا جس گھر میں، یا جس محل میں، اسے حرم کہا جاتا ہے، حرم۔ She died in 1645 CE، وہ 1645 عیسوی میں فوت ہوئی، and was buried، اور دفنا دی گئی، ان شاہدرہ نیئر لاہور، لاہور کے نزدیک شاہدرہ میں۔
نورجہان's contributions، نورجہان کی خدمات، اینڈ جہانگیر's achievements، اور جہانگیر کے کارنامے یا کامیابیاں۔ نورجہان's contributions، نورجہان کی خدمات، اینڈ جہانگیر's achievements، اور جہانگیر کے کارنامے are given below، مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 poetry، شاعری۔ جہانگیر was fond of Persian literature and poetry، جہانگیر فارسی ادب اور شاعری کے شوقین تھے۔ He was famous، وہ مشہور تھے for his understanding of natural sciences، قدرتی سائنس کے سمجھنے میں، یعنی وہ قدرتی سائنس سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ مشہور تھے۔ His book تازوک جہانگیری، تذکر جہانگیری، اس کی جو کتاب تھی جس کا نام تھا تذکر جہانگیری is valued very high، تو اس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان پرشین لٹریچر اور فارسی ادب میں اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان دا ٹائم آف جہانگیر کے زمانے میں پرشین لینگویج، فارسی زبان، اینڈ لٹریچر اور ادب پراسپرڈ گریٹلی، نے بہت زیادہ ترقی کی۔ گریٹلی مانا بہت زیادہ۔ نورجہان ٹو واز اے گڈ پوئٹس، نورجہان بھی ایک اچھی شاعرہ تھی، اینڈ ہیڈ اے گڈ لٹریری ٹیسٹ، اور اس کے ادب میں یعنی وہ ایک اور اس کی جو اور وہ اچھی ادب یعنی اچھی قسم کی ادب کی وجہ سے مشہور تھی، یا اے گڈ لٹریری ٹیسٹ یعنی اور اس کے تحریر میں خاصا لطف تھا۔ She also had a deep knowledge of Persian language، اس کے پاس فارسی زبان کا بھی ایک وسیع نالج تھا، ایک وسیع علم تھا، یا ایک وسیع علم رکھتے تھے فارسی ادب میں بھی۔ نورجہان انٹروڈیوس ڈیفرنٹ فیشنز اینڈ ڈشز، نورجہان نے مختلف قسم کے فیشن اور کھانے متعارف کروائے ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں۔ اچھا، پینٹنگز، نمبر 2 پہ ہے پینٹنگز۔ آرٹ آف پینٹنگ کا جو فن ہے، ان دا ایج آف جہانگیر کے زمانے میں پراسپرڈ سو مچ، کو اتنی ترقی حاصل ہوئی دیٹ دیر ور اسپیشلسٹ پینٹرس، کہ وہاں پہ ماہر پینٹرز ہوا کرتے تھے فار پینٹنگ دا فیسز، ڈریس اینڈ بیک گراؤنڈ، یعنی اور یہ چہروں کو پینٹ کرنا اور ڈریس کو پینٹ یعنی لباس کو پینٹ کرنا، اور پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کہتے ہیں پس منظر کو، اور پس منظر کو کے پینٹنگ کی وجہ سے وہ مشہور تھے۔ یہ جو اسپیشلسٹ ہوتے تھے پینٹنگ کے۔ دیز پینٹنگز ور مارویلس، یہ جو پینٹنگ تھی یہ بہت مارویلس یعنی حیران کن تھی، دلچسپ تھی، اینڈ ایز فینٹاسٹک دلچسپ، اور دلچسپ تھی، ایز سم کیمرہ ورک، کیونکہ بعض کیمرے کام کرتے تھے۔ نورجہان آلسو انٹروڈیوسڈ ویریس جیولری اینڈ ڈریس ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں نورجہان نے مختلف قسم کی
زیورات اور لباس متعارف کروائے۔ نیکسٹ ہے مغل سٹائل آف پینٹنگ۔ مغل طرز کی جو پینٹنگ تھی ریچڈ اٹس ہائٹ ان دا ایج آف جہانگیر، تو یہ جہانگیر کے زمانے میں اعلیٰ مقام پر پہنچی تھی، یا اس نے اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا۔ اوونگ ٹو ہز پرسنل انٹرسٹ اینڈ پیٹرنائزیشن، کیونکہ اس میں اس کی ذاتی دلچسپی اور نگہبانی شامل تھی۔ ہی یوز ٹو کیپ اے پینٹر، وہ ایک پینٹر رکھا کرتے تھے ود ہم اپنے ساتھ، وائل ٹریولنگ، یعنی جب وہ سفر میں ہوتے تھے یا جب وہ سفر کرتے تھے تو انسٹنٹلی پینٹ ان ریئر اے بیوٹیفل فلاور، اور وہ جلدی سے نایاب قسم کے خوبصورت پھول کو پینٹ کرتے تھے جلدی سے، یا اور کیا چیز پینٹ کرواتے تھے وہ برڈ اور اینیملوں، یعنی پرندے یا جانوروں کو پینٹ کرتے تھے۔ ہیز آفیشل پینٹر، اس کا جو سرکاری پینٹر تھا منصور، اس کا نام منصور تھا، واز ماسٹر آف پینٹنگ، تو یہ پینٹنگ اینیمل اینڈ فیگرس، تو یہ جانوروں کے شکلوں کو پینٹ کرنے میں وہ ماہر تھے، ماسٹر ماہر۔ نیکسٹ ہے آرکیٹیکچر، فن تعمیر۔ جہانگیر واز مور انٹرسٹیڈ ان پینٹنگ دین آرکیٹیکچر، جہانگیر فن تعمیر سے زیادہ پینٹنگ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ایون دین سم بیوٹیفل بلڈنگس، اس کے بعد کچھ خوبصورت عمارتیں جو تھی ور بلٹ، تو یہ بنائی گئی تھی ڈیورنگ ہز رین، اس کی دور حکومت میں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر بیگم صحیح مسجد انسائڈ مستی گیٹ لاہور، تو لاہور میں جو مستی گیٹ ہے اس کے اندر کی طرف بیگم شاہ سوری مسجد واقع ہے۔ نیکسٹ ہے ہی کنسٹرکٹڈ اے ڈارمیٹری ان دا لاہور فورٹ، اس نے لاہور کے قلعے میں ایک آرام گاہ تعمیر کروائی، وچ از ناؤ بینگ یوزڈ، جو اب استعمال کیا جا رہا ہے ایز میوزیم، عجائب گھر کے طور پر۔ انارکلیز ٹومب، انارکلی میں جو مزار واقع ہے، از آلسو اے بیوٹیفل بلڈنگ آف دیٹ ایج، تو یہ بھی اس زمانے کا خوبصورت عمارت ہے۔ اچھا، ویئر جہانگیر فیوریٹ وائف صاحب جمال، تو وہ جہانگیر کی جو پسندیدہ بیوی تھی صاحب جمال، جس کا نام صاحب جمال تھا، واز لیڈ ٹو ریسٹ، تو وہ بھی فوت ہو گئی، وہاں دفنا دی گئی۔ نور جہان آلسو بلڈ اے میگنیفیسنٹ ٹوم فار ہر فادر اینڈ مدر، نور جہان نے اپنے والد اور والدہ کے لیے ایک شاندار مزار تعمیر کروائی یا تعمیر کی، which is known as tomb of اعتماد الدولہ in آگرہ میں۔ جہانگیر had a special taste for natural sciences،
جہانگیر کی قدرتی سائنس میں ایک خاص قسم کا شوق تھا اس سے، یا شوق رکھتے تھے. سو ہی کنسٹرکٹڈ، اس لیے اس نے تعمیر کی، دا گارڈنز آف نشت بیگم، نشت بیگم باغ، نشت باغ. اور کون سے مقام؟ شالیمار باغ اینڈ نسیم باغ ان کشمیر، اور کشمیر میں یہ فلانا لکھیں. میوزک ان دا ٹائم آف جہانگیر کے زمانے میں مینی میوزیشنز، بہت سے موسیقار ور اٹیچ ٹو دا امپریس کوٹ، تو یہ بادشاہ کے عدالت کے ساتھ کیا تھے، منسلک تھے یا جڑے ہوئے تھے. اینڈ دیس انکلوڈیڈ ناٹ اونلی انڈینز، اور یہ نہ صرف ہندو پر مشتمل تھی، بٹ آلسو پرشین اینڈ کشمیری میوزیشن، لیکن بلکہ اس میں پاکستانی اور کشمیری موسیقار بھی شامل تھے. جہانگیر واز دیئر گریٹ پیٹرن، جہانگیر ان کے سب سے بڑے، اس کے بڑے پیٹرن یعنی نگہبان تھے. ان ہز بک، اپنی کتاب، کالڈ، جیسے کہا جاتا ہے، تس کے جہانگیری، ہی ڈسکرائبڈ ڈفرنٹ میوزک گیدرنگ، تو اس نے مختلف قسم کے موسیقی کے اجتماعات مرتب کی یا بیان کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج یہاں تک کافی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو سمجھنے میں، تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.